آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ یا ایک ایسا نظریہ پیش انشاءاللہ کروں گا جو تمام اختلافات سے بالاتر ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے ہر مسئلے، ہر فلسفے، ہر نظریے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی مسئلے میں، دنیا کے کسی نظریے میں، دنیا کے کسی فلسفے پر اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بات پر کوئی اختلاف اور انتشار نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیا کا ہر فرد، دنیا کا ہر قوم، دنیا کا ہر گروہ، دنیا کا ہر ملک، دنیا کی ہر حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء اکرام علیہم السلام کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے موت۔ وہ ہے موت۔ موت کا انکار کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ دنیا کا کوئی بھی شخص موت کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ موت ایک بدیہی حقیقت ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہ موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن اور رات اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں، گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، اس روئے زمین پر رہنے والی ہر قوم، اس روئے زمین پر رہنے والے ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے، اس بات پر پورا یقین ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانی ہے۔ ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے، ہماری اس زندگی کو ختم ہونی ہے۔ ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ جب اور جس وقت موت کے آنے کا وقت ہو جائے گا وہ موت آ کر رہے گی۔ نہ بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں، نہ بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو گے، تم جس جگہ پر بھی رہو گے، موت تمہیں آ پکڑے گی، گویا کہ تم مضبوط قلعوں میں بند رہو۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے بدبخت اور فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے۔ ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کی نظر میں بڑے بڑے حکیم، افلاطون اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے نادان سب موت کی نظر میں برابر ہے۔ کوئی بھی اپنا کوئی مقام نہیں رکھتا موت کے سامنے۔ ہر انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ گویا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دنیا کے تمام انسان مر جائیں گے،
جب دنیا کی تمام مخلوقات موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے تو ملک الموت اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ پروردگار، دنیا کے تمام لوگ مر گئے، دنیا کی ساری مخلوقات مر گئی، دنیا کے سارے مخلوقات کو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، میرے اللہ اب کوئی باقی نہیں رہا سوائے ان کے جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ اللہ رب العالمین جاننے کے باوجود ملک الموت سے پوچھے گا کہ ملک الموت بتا کون باقی رہ گیا ہے؟ ملک الموت کہے گا کہ اے اللہ، آپ کی ذات باقی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام باقی ہیں، اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جبرائیل اور میکائیل مر جائیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ جبرائیل اور میکائیل مر جائیں۔ عرش بولے گا کہ اے اللہ، کیا جبرائیل اور میکائیل مر جائیں گے؟ اللہ کہے گا خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر لیا ہے، آج میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے رہنے والی تمام مخلوقات مر جائیں گے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام دونوں مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ پروردگار، جبرائیل اور میکائیل دونوں کی وفات ہو گئی، دونوں کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھے گا کہ اب بتا، اب کون باقی رہ گیا ہے؟ ملک الموت کہے گا کہ اے اللہ، تیرے عرش کو اٹھانے والے یہ فرشتے باقی رہ گئے ہیں اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ پھر حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کے سامنے تیسری بار آئے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار، آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تیسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ملک الموت، اب بتا کون باقی رہ گیا ہے، کون بچ گیا ہے؟ ملک الموت تیسری مرتبہ کہے گا کہ اے پروردگار، اب آپ کی ذات باقی رہ گئی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ ملک الموت کہے گا کہ میں باقی رہ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ عزرائیل، ملک الموت، تو بھی میرے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تم نے اس کام کو پورا کر دیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا، ملک الموت بھی مر جائے گا، دنیا خالی ہو جائے گی، دنیا کے تمام مخلوقات مر جائیں گے، دنیا کے تمام مخلوقات موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین جس طرح ازل میں تھا ویسا ہی ابد میں بھی رہے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر زمین و آسمان کتاب کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے، 3 دفعہ زمین و آسمان کو لپیٹا جائے گا اور 3 دفعہ زمین و آسمان کو پھیلایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ اعلان فرمائے گا، 3 مرتبہ کہے گا کہ میں ہوں زبردست اور غالب، میں ہوں زبردست اور غالب، میں ہوں زبردست اور غالب۔ پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے لگے گا کہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے فرعون کے نقش قدم پر چلنے والوں، اے نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، اے شیطان کے نقش قدم پر چلنے والوں، اے یتیموں مسکینوں بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں، اے مسکینوں کو ستانے والوں، غریبوں پر مصیبتیں لانے والوں، جواب دو۔ آج تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ خاموش کیوں ہو؟ بولو لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ میرے بھائیوں، اس وقت جس انسان کو اپنے مال پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی طاقت و قوت پر بڑا غرور تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے جسمانی طاقت و قوت پر بڑا ناز تھا، اس انسان کی کیا حالت ہوگی؟ اس دن وہ انسان بوسیدہ ہڈیوں
اور گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے میں ان کے شکل و صورت میں پڑا ہوا ہوگا، وہ کچھ بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ وہ انسان جس کی زبان دنیا میں پھر پھر بولا کرتی تھی، وہ اس دن جواب دینے کے بھی قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جو بڑی بڑی بول بولتا تھا، جو ہر چیز میں اپنا حق جتلاتا تھا، جو ہر چیز کو اپنے سمجھتا تھا، جو میری ہے میری ہے میری ہے کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، وہ انسان جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، پوچھے گا کہ آج تم کیوں جواب نہیں دیتے؟ آج بولو لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے بتاؤ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ 3 مرتبہ یہ اعلان ہوگا، زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے، لیکن جواب دینے والا کوئی پیدا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی کہے گا، اللہ الواحد القہار، اللہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے، اس اکیلے پروردگار کی حکومت ہے جو زبردست اور غالب ہے، جو زبردست اور غالب ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقی معبود وہی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی۔ حقیقی معبود صرف پروردگار کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت اس دن، جس دن تمام لوگ مر جائیں گے، سب کو بلائے گا کہ این المتکبرون، تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آج مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ لا خالق الا اللہ، کہ اگر خالق ہے، اگر حقیقی خالق ہے تو وہ صرف پروردگار عالم ہے۔ لا مالک الا اللہ، اگر مالک ہے تو صرف اللہ ہے۔ لا مسجود الا اللہ، اگر سجدہ کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ لا معبود الا اللہ، اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ لا رازق الا اللہ، اگر رزق دینے والا حقیقت میں کوئی ہے تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کوئی بھی شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، موت سے کوئی بھی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا وہ موت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ کہیں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ تم سے بھیٹ کر کے رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اب موت کے وقت، آج ہم انسان دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول چکے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ آج ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے دنیا کے چمک دمک کو دیکھ کر موت کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے دنیا کے مال و دولت میں پڑھ کر دنیا کو بھلا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہم نے تو موت کو بھلا دیا، لیکن موت ہم کو نہیں بھولے گی۔ موت روزانہ یہ اعلان کرتی ہے کہ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، انا الموت افرق
अनल मौत अल्लज़ी अफ़रक़ू बैन ज़ौज व ज़ौजात। मौत रोज़ाना ये ऐलान करती है कि मैं मौत हूँ, मैं वो मौत हूँ जो माँ और बेटियों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ, मैं वो मौत हूँ जो भाई और बहनों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ, मैं वो मौत हूँ जो शोहर और बीवियों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ। अल्लाह अकबर। मौत रोज़ाना ये ऐलान करती है। मौत को भूलने वालों, ये मत सोचो कि हमने मौत को भुला दिया तो मौत ने भी हमको भुला दिया। मौत रोज़ाना ये ऐलान करती है कि मैं वो मौत हूँ जो दोस्तों को दोस्तों से जुदा कर देती हूँ, मैं वो मौत हूँ जो बीवी को शौहर से और शौहर को बीवी से जुदा कर देती हूँ। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है। मौत की खौफ ना करें, बल्कि मौत के बाद आने वाले मराहिल के लिए तैयारी करें। मौत के बाद आने वाले कठिन मरहलों के लिए तैयारी करें, वरना कल क़यामत के दिन बड़ा ही सख्त हिसाब व किताब लिया जाएगा। आपको मालूम है, इस दुनिया में दो तरह के इंसान को मौत आती है। एक जन्नती इंसान को मौत आती है और दूसरा जहन्नमी इंसान को मौत आती है। जहन्नमी इंसान की मौत कैसे होती है और जन्नती इंसान की मौत किस तरह होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जन्नती इंसान की बात करते हैं। जन्नती इंसान जो होगा, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत व इताअत में गुजारी होगी, जो नेक आमाल करता रहा होगा, अल्लाह के फरामीन के खिलाफ वर्जी के मुताबिक जिसने ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी, उस शख्स की मौत ऐसे होगी कि जब वो मौत के करीब होगा, जब वो मौत के करीब होगा, जिसको सकरात का वक्त कहा जाता है, उस वक्त फरिश्ता अजल यानी मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने खड़े हो जाए और बड़े ही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये जो फरिश्ता है, रूह कब्ज़ करने वाला एक ही फरिश्ता है, लेकिन जब दो शख्स के पास जाता है, जन्नती के पास जाता है तो अलग शक्ल सूरत लेकर के जाता है, और जब जहन्नमी के पास जाता है तो अलग शक्ल सूरत लेकर के जाता है। एक ही फरिश्ता है लेकिन शक्लें अलग अलग लेकर के जाता है। मेरे भाइयों, जन्नती के पास जब आता है तो बड़े ही खूबसूरत शक्ल सूरत लेकर के आता है। कोई भी इंसान उस चेहरे को देख करके खुश हो जाएगा, उसका मिजाज खुश हो जाएगा। जन्नती शख्स जब उस मलकुल मौत को देखता है, उस खूबसूरत चेहरे को देखता है, तो मुबारकबाद देते हुए कहता है कि तुम कौन हो। उसको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। वो जन्नती इंसान कहता है कि तुम कौन हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं फरिश्ता अजल मलकुल मौत हूँ। मैं अल्लाह के हुक्म से मैं तेरी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, मैं तेरे जिस्म से तेरी रूह को निकालने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, जन्नती शख्स इंसान हक्का बक्का रह जाता है। इतना खूबसूरत दिखने वाला इंसान किसी की रूह निकाल सकता है। फिर फरिश्ता अजल मलकुल मौत उस जन्नती शख्स को सकरात के वक्त ही बशारत सुनाता है, खुशखबरी सुनाता है कि मैं तुम्हारी रूह को निकाल कर आसमान में ले जाऊंगा। फरिश्ते तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे, तुम्हारे लिए वेलकम कह रहे होंगे, और तुम्हारे रूह का नाम आलाए इल्लीन में लिख दिया जाएगा। और जब तुम्हें कब्र में दफनाया जाएगा तो तुम्हारे कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, तुम्हारे कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा, तुम्हारे कब्र को इतनी कुशादा कर दी जाएगी, जितनी नज़र तुम्हारी पड़ेगी, जितनी दूर तक तुम्हारी नज़र पड़ेगी, उतनी ही कुशादा तुम्हारी कब्र को कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, वो जन्नती शख्स ये सुन करके, ये खुशखबरी, ये बशारत सुन करके वो उस फरिश्ता अजल से कहने लगता है कि मुझे जल्दी अल्लाह से मिलाओ, मुझे जल्दी अल्लाह से मिलना है। चुनांच फरिश्ता अजल कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मुतमइन्ना नफ्स, निकल जा, तेरे आमाल से अल्लाह खुश हो गया है, तेरे नेक आमाल से अल्लाह राज़ी हो गया है। चुनांच उस जन्नती शख्स की रूह को बआसानी निकाल लिया जाता है, एकदम आसानी के साथ निकाल लिया जाता है, कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं आती है। फिर उस रूह को खुशबूदार कपड़े में लपेट करके आसमान की तरफ ले जाया जाता है। जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं, फरिश्ता अजल आसमान में खटखटाता है, आवाज़ लगाता है। आसमान के ऊपर से फरिश्ते कहते हैं कि कौन? फरिश्ता अजल कहता है कि मैं मलकुल मौत।
वो फरिश्ते पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन है? फरिश्ता अजल मलकुल मौत कहता है कि मेरे साथ बोकारो का रहने वाला वो फला शख्स, वो नेककार इंसान है। फरिश्ते फिर गवाही देते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जब मलकुल मौत उस शख्स की रूह को लेकर आएगा तो तुम लोग उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देना और उसके लिए मरहबन कहना, उसके लिए वेलकम करना, उसके लिए सुस्वागत करना। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वो नेक रूह जब शुरू आसमान में दाखिल होती है तो फरिश्तों में हलचल मच जाती है। बड़े ही खुशबू उन लोगों के नाक में समझ में आता है कि बड़ी ही खुशबू आ रही है। लोग फरिश्ते आपस में पूछने लगते हैं कि कौन है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? फरिश्तों में बातचीत होने लगती है। फरिश्ते कहते हैं कि फ़लाँ शख्स की रूह है, बड़ी ही नेक रूह है, अल्लाह की इबादत व इताअत में ज़िंदगी गुजारी है। मेरे भाइयों, फरिश्ते मुबारकबाद देते हुए, दुआएँ देते हुए उनको वहाँ से विदा करते हैं कि जा, तुम्हारे लिए मुबारकबाद हो, तुमसे अल्लाह राज़ी हो जाए, तुम्हारा आगे का सफ़र आसान हो जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वो नेक रूह फिर लेकर के दूसरे आसमान पर उसी तरह वहाँ भी सवाल व जवाब होता है। फरिश्ते वहाँ भी मरहबन वेलकम करते हैं। इसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आसमान को जब पहुंच जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फरिश्ता अजल मलकुल मौत कहता है कि अल्लाह, ए परवरदिगार, ले मैंने इसकी रूह को ले आया, तेरे हुक्म से मैंने फलां शख्स की रूह को लेकर आया। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, मलकुल मौत से पूछेगा कि ये क्या कर रहा था, किस हालत में इसकी मौत आई है? फरिश्ता अजल मलकुल मौत उस वक्त गवाही देगा कि अल्लाह, ये ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत क्या करता था, ए अल्लाह, ये नमाज की पाबंदी का क्या करता था, नमाज की पाबंदी का एहतमाम क्या करता था, ए अल्लाह, ये रमज़ान मुबारक में रोज़े का एहतमाम क्या करता था, ए अल्लाह, ये तेरे फरामीन के ख़िलाफ़ वर्जी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता था, ए अल्लाह, ये क़ियामुल लैल का एहतमाम क्या करता था, नमाज की पाबंदी क्या करता था। अल्लाह ताला कहेगा कि अच्छा, ये मेरे को खुश करने वाले आमाल क्या करता था, मुझे राज़ी करने वाले आमाल क्या करता था, जा इसे आला इल्लीन में इसमें नाम लिख दिया जाए। मेरे भाइयों, लेकिन जब किसी जहन्नमी शख्स की मौत होती है, जब किसी जहन्नमी इंसान की मौत होती है, जब वो मौत के करीब होता है, जब सकरात के आलम में होता है, तो उस वक्त फरिश्ता अजल मलकुल मौत भयानक शक्ल सूरत लेकर के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। भयानक शक्ल सूरत लेकर के, बड़ी बड़ी आंखें, खतरनाक जिस्म, इस तरह शक्ल सूरत में वो फरिश्ता अजल मलकुल मौत जहन्नमी शख्स के सामने खड़ा हो जाता है। जहन्नमी शख्स उसके चेहरे को देख करके ही उसका सब कुछ जिस्म से निकल जाता है, पेशाब पाखाना सब बिस्तर ही पर हो जाता है। अल्लाह अकबर। डर से जितने भी चीज़ें हैं, काली पीली सब चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हंसने की नहीं बल्कि गौर और फिक्र करने की बात है। फरिश्ते को देख करके ही इसके डर से हालत ख़राब हो जाती है। फिर फरिश्ता अजल से पूछता है कि तुम कौन हो? फरिश्ता अजल कहता है कि मैं मलकुल मौत हूँ, मैं इज़राइल हूँ, अल्लाह के हुक्म से तेरी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, तेरे जिस्म से तेरी रूह को निकालने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, उसके बाद उस जहन्नमी इंसान को भी सकरात के वक्त ही खबर दिया जाता है कि मैं तेरी रूह को आसमान में ले जाऊंगा, लेकिन वहाँ के फरिश्ते आसमान के दरवाजे तेरी रूह के लिए नहीं खोलेंगे, और जब तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाकर दफनाया जाएगा तो दफनाने के बाद तुम्हारे लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और तुम्हारी कब्र में जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाएगा और तुम्हारी कब्र जो है तंग और तारीख हो जाएगी और तुम्हारी ही कब्र आपस इतनी दबाएगी कि तुम्हारी दोनों पसलियाँ आपस में मिल जाएगी। मेरे भाइयों, ये सुन करके जहन्नमी जहन्नमी इंसान की रूह जो है वो चाहती है कि मैं अल्लाह के पास ना जाऊं। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, फरिश्ता अजल से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अल्लाह के पास नहीं जाना। और कुरान में आया है, सही बुखारी की हदीस है, किताब रिकाक की हदीस है, कि फरमाते हैं कि बाज़ इंसान दुनिया में ऐसे हैं जो अल्लाह से मिलने का ख्वाहिशमंद होते हैं और अल्लाह भी उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के बाज़ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहते और अल्लाह भी उनसे मिलना नहीं चाहता है, अल्लाह भी उनसे मिलना नहीं चाहता। मेरे भाइयों, वो इंसान, जहन्नमी इंसान, अल्लाह से मिलने की तमन्ना
نہیں کرے گا، ڈر سے وہ بولے گا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن ملک الموت فرشتہ اجل اس کے پیشانی پر یہاں پر اگر ہتھوڑا مارتا ہے تو اس کی روح یہاں آ جائے گی، یہاں مارے گا تو یہاں آ جائے گی، یعنی پورے جسم میں اس کی روح دوڑے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہنمی شخص کے جسم سے اس کی روح کو کس طرح نکالا جاتا ہے، ذرا سنیے۔ حدیث میں آیا کہ اس کے جسم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں مثال دے کر کے بتایا ہے کہ جس طرح ریشم کا کپڑا ببول کے پیڑ میں پھنس جائے اور اس کو چھڑانے کے وقت پورا تار تار ہو جائے ریشم کا کپڑا، اسی طرح اس کے جسم کو تار تار کر کے اس کے جسم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کے روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، پھر اس کے جسم سے روح کو نکال کر کے فرشتہ اجل ملک الموت آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلی آسمان میں جانے کے بعد وہاں آسمان کھٹکھٹاتا ہے، فرشتے آواز دیتے ہیں، کون؟ ملک الموت کہتا ہے میں ملک الموت، لیکن آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے ساتھ جو بدبخت انسان اور بد کردار انسان ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں۔ حقیقت میں بدبخت اور بدکار اور کافر انسان اور مشرک انسان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ ذرا سوچو اللہ نے اپنے قرآن میں کیسی مثال دے کر کے فرمایا۔ سوئی کا سوراخ کتنا بڑا ہوتا ہے، کیا اس سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح جہنمی انسان، غلط کام کرنے والا انسان، گناہ کے کام کرنے والا انسان اسی طرح آسمان میں اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے اعمال کو سدھار لو، اپنے اعمال کو سدھار لو، ابھی بھی وقت ہے۔ پھر اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو جائے گی، قبر کی دنیا شروع ہو جائے گی۔ بھلے انسان کو، جنتی انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، اس کی روح کو لوٹا کر کے فرشتے اس کو پھر سے اٹھا کر کے بیٹھائیں گے، ان سے سوال و جوابات ہوں گے، ان سے کہا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ جو زندگی بھر ایک اللہ کی عبادت کیا ہے، جس نے زندگی بھر صرف اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کیا ہے، صرف اللہ سے منتیں مانگی ہے، صرف اللہ سے دعائیں مانگی ہے، ہر چیز صرف اللہ سے مانگی ہے، وہ شخص کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ جو دین کے اصول اور قوانین پر چلا ہوگا وہ شخص جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما ھذا الرجل بعث فیکم الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تمہاری طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا؟ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی ہوگی، وہ شخص جواب دے گا کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ایک جہنمی، ایک بدبخت انسان کے بارے میں آیا کہ جب اسے قبر میں دفنایا جائے گا اور آسمان میں اس کی روح ہوگی تو اس کی روح کو پھینک دیا جائے گا،
قرآن میں سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی روح کو آسمان سے ایسے پٹک دیا جاتا ہے، ایسے پھینک دیا جاتا ہے کہ جیسے ہوا میں اڑنے والے پرندے اس کی روح کو اچک لے جائیں یا ہوا اس کو کہیں دور جگہ جا کر کے پھینک دے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے جہنمی شخص کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ پھر منکر نکیر ان سے سوال کرتے ہیں، ایک لمبا ہتھوڑا لے کر کے آتے ہیں۔ اس ہتھوڑے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کے تمام انسان اور دنیا کے تمام جنات بھی مل کر کے اگر اس ہتھوڑا کو اٹھائیں گے تو اٹھا نہیں سکیں گے، اتنے مضبوط اور اتنے بھاری اور اتنے وزنی ہوگا وہ ہتھوڑا۔ اللہ اکبر! اس ہتھوڑے سے جہنمی شخص کو مارا جائے، پہلا سوال کیا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جہنمی شخص جو زندگی بھر اللہ کی عبادت نہیں کیا ہے، جو زندگی بھر اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کے نام کو نہیں سنا، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارا، وہ شخص جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کون ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میرا خالق کون ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ تو پھر اس شخص کو اسی ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جائے گا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر دین اسلام کے مطابق اگر کسی نے زندگی گزارا تو وہ تو جواب دے گا دینی الاسلام، لیکن جس نے دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری، جس نے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، جس نے غیر مذہبوں کو قبول کیا، جس نے غیر مذہبوں کی رواج اور رسم کو دیکھ کر کے اپنوں میں ڈھایا، میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے بارے میں، یعنی جو لوگ شادیوں میں شادی سے پہلے انگیجمنٹ کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اسلامی رواج ہے؟ کیا یہ اسلامی طریقہ ہے شادیوں میں شادی سے پہلے انگیجمنٹ کہنا، دلہن کو انگوٹھی پہنانا، دلہا کو انگوٹھی پہنانا؟ کیا یہ اسلامی رواج ہے؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غیر دینی ہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کی اپنی جنم دن پر برتھ ڈے مناتے ہیں وہ لوگ غیر دینی کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کل قیامت اس قبر کا اس سوال کے جواب میں کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے معلوم نہیں کہ میرا دین کیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میرا مذہب کیا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ آدمی کون ہے جو تمہاری طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا؟ جو شخص نبی کی اتباع کی ہوگی وہ تو جواب دے گا ہوا محمد الرسول اللہ، لیکن جس نے نبی کی نہیں بلکہ پیر کی اتباع کی ہو، جس نے نبی کی نہیں بلکہ ولیوں کی اتباع کی ہو، جس نے نبی کی نہیں بلکہ اماموں کی اتباع کی ہو، ایسے لوگ کل یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ ایسے لوگ کل کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم کہ میرا نبی کون ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اسے پھر ہتھوڑا مارا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین سے التجا کی جائے گی، فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، تیرے اس بدبخت بندے نے میرے تینوں سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کی قبر کو تنگ کر دو اور تاریک وہ ظلمات اور اندھیری کر دو اس کی قبر کو۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہم پر ایسا دن بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم پر ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے سے راہ فرار اختیار کرے گا، ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بھاگے گی، ایک بھائی اپنے بھائی سے نفرت کرے گا، ایک جگری دوست آنکھیں چرا کر نکل جائیں گے، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ایک بیٹا
ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس آئے گا اور کہے گا اے ابا جان آپ دنیا میں میرے لیے تو جان نچھاور کرتے تھے، اے ابا جان میں ذرا بیمار پڑ جاتا تو آپ راتوں رات جاگتے، آپ خود نہیں سوتے مجھے سلاتے تھے، آپ خود نہیں کھاتے تھے مجھے کھلاتے تھے، آپ خود نہیں پہنتے تھے مجھے پہناتے تھے۔ آج میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ایک نیکی کی بات ہے، مجھے ایک نیکی دے دیجئے تاکہ میری بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی پار میں لگ جائے، تاکہ میری نجات ہو جائے، بس مجھے ایک نیکی دے دیجئے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت دنیا میں اپنے بیٹے پر جان نچھاور کرنے والا باپ بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اے شوہر آپ میرے لیے دنیا میں بہت زیادہ محبت دکھایا کرتے تھے، آپ کی ساری محبت میرے لیے قربان ہوا کرتی تھی، میرے ایک اشارے پر آپ آسمان سے چاند اور تارے توڑ لانے کی بات کیا کرتے تھے، بس آج مجھے ایک نیکی دے دیجئے۔ اس وقت ایسی بیوی کو بھی ایک نیکی دینے سے اس کا شوہر انکار کر دے گا۔ میرے بھائیوں اس وقت صرف ہمارا اعمال کام آئے گا، اس وقت صرف ہمارے اعمال کا کھرا سکہ کام آئے گا، اس وقت ہمارے اعمال کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو رو لو، ابھی گڑ گڑا لو، توبہ و استغفار کر لو، ورنہ کل جب سکرات کے وقت میں تم پہنچ جاؤ گے، جب تمہاری ہوش نہیں رہے گی، جب تم اپنے بچوں کو نہیں پہچان پاؤ گے، جب تم اپنی بیٹیوں کو نہیں پہچان پاؤ گے، جب تم اپنے بھائیوں کو نہیں پہچان پاؤ گے، جب تم اپنی بیویوں کو نہیں پہچان پاؤ گے، اس وقت تم کیسے توبہ کر سکتے ہو؟ اس لیے ابھی رو لو، ابھی گڑ گڑا لو، ابھی توبہ و استغفار کر لو۔ ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میری تقریر آپ لوگ سن رہے ہیں، اس طرح اور بھی علماء کرام جو دین کی باتیں کیا کرتے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ان کی باتوں پر ابھی عمل کر لو، ورنہ اس وقت تو سنو گے لیکن تمہارا سننا اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ ضائع و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اللہ کے عبادت میں جی لگاؤ، اللہ کے عبادت میں زندگی گزارو، نماز کی پابندی کرو، ورنہ کل قیامت کے دن سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو موت کے بعد آنے والے تمام مراحل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا